بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تعارف ایک الگ بات ہے اور تعارف ہو جانے کے بعد عشق ہو جانا ایک الگ بات ہے۔ تعارف ہمارا بہتوں سے ہے، لیکن عشق ہمارا کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ صحابہ کی زندگی میں جب نبی کا تعارف ہو گیا تو نبی کے تعارف کے ساتھ عشق بھی ہو گیا، اور یہ عشق دھیرے دھیرے بڑھتا رہا۔ اس کی دلیل میں ایک بات یہ ہے کہ ہندہ ایمان نہیں لائی، فتح مکہ کے بعد بھی دیکھا کہ رات کیسی گزرتی ہے ہماری زبان میں۔ شاید جو اندیشہ تھا وہ اب پیش آ جائے گا، اور اب پیش آ جائے گا، اب تھوڑی دیر کے بعد شاید پیش آ جائے۔ جو انہیں اندیشہ تھا کہ لوٹ مار ہوگی اور بہت کچھ ہوگا، لیکن وہ سب ہوا نہیں، بلکہ فاتح لوگ جو ہے یہ بیت اللہ کے ارد گرد جمع ہو کر اللہ کے یاد میں، مناجات میں، طواف میں، جس عمل میں لگے ہوں لگ گئے۔ اور پھر ہندہ صبح میں جب ایمان لائی تو اس وقت کا ایک جملہ میں نے بہت پہلے کبھی کتاب میں پڑھا تھا کہ یا رسول اللہ، ایمان لانے سے پہلے مجھے آپ سے زیادہ خراب چہرہ کوئی نہیں دکھتا تھا، لیکن ایمان لاتے ہی مجھے آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں دکھتا۔ اسی جو میں نے کہا تعارف کے بعد جو ہے ان کو عشق ہو جاتا تھا، اور یہ عشق رفتہ رفتہ بڑھتا تھا، اور یہاں تک پہنچ جاتا تھا کہ سب کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دینا ان کے لیے آسان ہوتا تھا۔ ہمیں تعارف تو ہے مگر عشق نہیں ہے، عشق نہیں۔ عاشق تو سب قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہم سب سوچیں تو قرآن اور حدیث اور سب شریعت سب اٹھا کے دیکھ لو تو عشق ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ سب سے زیادہ عشق ان سے ہی ہونا چاہیے، تو سب کچھ قربان کرنا آسان ہوگا۔ ہمیں تعارف ہے، عشق نہیں۔ عشق نبی جس کو مل جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا صحابہ نے، اور ہوتا تو اور بھی قربان کر دیتے، جتنا تھا وہ تو لگا ہی دیا، اور ہوتا تو اور بھی قربان کر دیتے، اور ہم اپنے جذبات قربان کرنے کو تیار نہیں۔ اپنے جذبات کہ میرے نام اعمال میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے یہ تو لکھا ہی جا رہا ہے، بلکہ ہمارے اعمال کو آپ علیہ السلام کے سامنے پیش بھی کیا جاتا ہے، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے یا وہ خوش ہوتے ہیں۔ کبھی ہم یہ سب اپنے بارے میں جانتے ہیں، اس لیے صبح سے اتھل پتھل تھی کہ میں اس کو دہراؤں اور خود سوچوں کہ جہاں پر آپ علیہ السلام کی چاہت آتی ہے وہاں ہم اپنے جذبات کو قربان کرتے ہیں، خواہشوں کو قربان کرتے ہیں، یا پھر اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہاں جب دکھایا جائے گا تو کیا پیش آئے گا، آپ علیہ السلام خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ جن سے نبی ناراض ان سے خدا ناراض، یہ طے شدہ بات ہے۔ مال دنیا کا تو یہ تو مقدر کا آتا ہے، یہ کسی کی اپنی محنت کا ثمرہ ہے ہی نہیں۔ سب کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، لیکن جس کے مقدر میں جتنا ہے اتنا ہی ملتا ہے۔ یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ عشق بڑھتا جائے، اور جب عشق بڑھتا جائے گا تو اس وقت پتہ چلے گا جب ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا۔ ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا تو عشق بڑھے گا، عشق بڑھے گا تو مزید تلاش ہوگی کہ اس کی سنت کیا ہے، پھر اس پر عمل ہوگا تو عشق اور بڑھ جائے گا، پھر تلاش ہوگی کہ اس کی سنت کیا ہے، ورنہ بے فکر ہو کر زندگی گزاریں گے اور پھر آخرت میں جب منہ دکھانا ہوگا تو اس لائق ہم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ السلام کا عشق کامل نصیب فرمائے، عشق کامل، کمال کے درجے کا عشق عطا فرما دے، اور ہمیں جو کرنے سے ہمارے نبی خوش ہوتے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔